نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے قربان اس آقا پر کل حشر کے دل جس نے اس امت آسی کو کملی میں چھپانا ہے اس امت آسی کو کملی میں چھپانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ اور آخر میں پیر صاحب پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں محروم کرم اس کو رکھیے نہ سر محشر جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو مجھے حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ اور ہم الحمدللہ ہمیں ماں باپ کے احترام کے جو معاملات ہیں وہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور خصوصاً خاصتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تجھے کس کا زیادہ شکر اور محبت اور احترام اور اس کی جانب جھکنا چاہیے وہ ماں کے حوالے سے ذرا زیادہ کہا گیا ہے اس لیے کہ وہ نرم ہوتی ہے اس کے جذبات بڑے خوبصورت اور بڑے دور تک پہنچنے والے اور اس کے دل کی آوازیں اولاد کے حق میں بڑی دور تک پہنچتی ہیں تو میں نے چند اشعار جو ہیں وہ صدر صاحب کی حکم کے مطابق عظمتاں کی سنا اس پہ آپ ضرور سبحان اللہ کہیں کہ آپ کو ہم سب کو اللہ نے وہ خوبصورت نعمت جو عطا فرمائی ہے جس کے صدقے میں ہم یہاں موجود ہیں اور اس کی دعاؤں کے صدقے میں اس کے پلائے ہوئے دودھ کے صدقے میں عظمتاں کی سناوا مادیاں عظمتاں کی سناوا مادیاں تار دنیا نے یہ تھے قاری حفیظ الرحمان چشتی صاحب جو بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے اور آخر میں ماں کی شان بھی سنا رہے تھے۔ احباب ذی وقار،
ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے، باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اشعار سن کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ باپ کا کوئی مقام نہیں ہے، باپ کا بھی بڑا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ان دونوں کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دونوں تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، یعنی دونوں کو راضی رکھے گا تو جنت میں چلا جائے گا، اگر دونوں کو ناراض کر دے گا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ اور فرمایا جو شخص والدین کو ایک نظر محبت سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جتنی مرتبہ دیکھتا ہے اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو گھر بیٹھے ہوئے ماں باپ کی دیدار میں اگر حج کا ثواب آپ کو مل رہا ہے اس سے اور بڑی نعمت کیا چاہیے۔ میں نہایتی ادب کے ساتھ اپنے مہمان اور اپنے استاد محترم کی یادگار جانشین خطیب نکتہ داں فاضل جلیل حضرت علامہ صاحب زادہ سید حبیب الحق شاہ صاحب کی خدمت میں نہایت ادب سے عرض کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور انگلش میں اپنا خطاب فرمائیں۔ آپ کی آمد سے قبل ایک نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأمات وأحيا وأضحك وأبقى أفقر وأغنى والصلاة والسلام على محمد المصطفى سيد الورى شمس الهدى وعلى آله وأصحابه الخصومين بالعلم والتقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. I will request all of you to please recite Durood Salam in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with me. کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، مجھ سے پہلے آپ نے مختلف احادیث سنی
Allama Ibn Qayyim, one of the very famous scholars and best student of Allama Ibn Taymiyyah, he mentioned in his famous book Kitab al-Ruh کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. When the slave of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saw his beloved prophet, and this was after when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam made parda, he passed away. So he asked, Ya Rasulullah, there are thousands of people, millions of people, those are reciting Darood Salam on you. Atafqa minhum. Ya Rasulullah, do you recognize them? Because when there are several people are reciting something, it is difficult to understand who is reciting and what he is reciting. اور بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام بھیجنے والوں کی تعداد کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. اور علامہ ابن قیم بڑی مستند شخصیت ہیں, وہ دوسرے طبقہ فکر میں بھی, اس لیے ان کی بات کہہ رہا ہوں. پوچھا تب قومن ہوں, یا رسول اللہ وہ جو آپ کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, کیا آپ اپنے غلام کو پہچان بھی لیتے ہیں؟ رسول اللہ نے کیا پیارا جواب دیا, اور یہ ہر ایمان والے کے دل کو روشن کرنے والا جواب ہے. فرمایا نعم وارد علیہ, میں غلام میں صرف پہچانتا ہی نہیں ہوں بلکہ جو سلام پیش کرتا ہے اس کو جواب بھی دیتا ہوں. I don't only recognize him, but also I give his reply. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے لیے کہہ دیں علیک السلام یا امتی, تجھ پر بھی سلامتی ہوا میرے غلام, تو ہمیں یقین ہے رسول اللہ کی زبان سے جب یہ الفاظ نکل جائیں گے اس کی قسمت سنور جائے گی, دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوگا, آخرت میں بھی سرخرو ہوگا. اس کی بڑی محبت کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, انکساری کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں درود و سلام کا نذرانہ کی پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا میزبان محفل پیر طریقت صاحبزادہ عتیق الرحمن نقشبندی متعن اللہ بطول حیاتی, آپ کی جانی پہچانی شخصیت مفتی اہل سنت پیر طریقت حضرت علامہ مصباح المالک صاحب مد اللہ ذل العالی بڑی خوبصورت آواز میں آپ کے سامنے بلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے. حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمان چشتی صاحب, اور اس کے علاوہ کثیر تعداد میں موجود حضرت علامہ مولانا حافظ صابر حسین صاحب, علامہ سید اعجاز شاہ صاحب, علامہ سید امانت علی شاہ صاحب, علامہ مرید حسین صاحب, علامہ حافظ محمد اصغر صاحب, مولانا منظور الزمان صاحب, علامہ مولانا حافظ شاعر محمود صاحب, اور بڑی محبت کرنے والی شخصیت حافظ عبدالغفور صاحب کے صاحبزادہ صاحب, اور کثیر تعداد, مجھے سب کے اسماء گرامی یاد نہیں ہیں اور نہ ہی اپنی علمی کی وجہ سے جانتا ہوں, اس لیے مجھے امید ہے وہ اس سے درگزر فرمائیں گے. اور تمام ہمارا سب سے بڑا ٹائٹل غلامان مصطفیٰ, ارباب علم و دانش, طالبان علم و معرفت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ عما نوالہ وعظم شان تم برہانہ کا بے حساب لا تعداد ان گن بے شمار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا, اور انسان بنا کے اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر
بنی آدم ہادی کل خیر رسول سید کل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہمیں ایک کامل اور مکمل دین اسلام نصیب فرمایا. ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتاب لا ریب قرآن مجید فرقان حمید کو مشعل راہ بنایا. اور یہ بابرکت ساتھ ہیں. The precious movement that we are present in the Mahfil Milad of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, where we are getting blessing from the court of Allah Rabbul Izzat. یہ بڑی برکتوں والی ساتیں ہیں, بڑی بابرکت لمحات و گھڑیاں ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ بھی اس کا بڑا کرم احسان ہے کہ ہمیں اس طبقہ فکر میں رکھا ہے, اس سوچ رکھنے والوں میں رکھا ہے جن کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور رسپیکٹ کے انمٹ نقوش موجود ہیں. جو عظمت مصطفیٰ رسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے دلوں پر آ چکی ہے اور جو سایہ کے نیچے آ چکے ہیں, ساری زندگی اس سے باہر نہیں جا سکتے. کیونکہ جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں بھی اسی حوالے سے ایک مضمون ذکر ہے, وَتُعَزِّرُوهُ, respect him, وَتُوَقِّرُوهُ, honor him. یہ اللہ رب العزت کا ہمارے لیے حکم ہے کہ رسول اللہ کی عزت بھی کرنی ہے, رسپیکٹ بھی کرنا ہے, آنر بھی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ آپ کی اطاعت بھی کرنی ہے. رب کی تسبیحات بیان کرنا تو لازم ہے, لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی. اللہ کے محبوب کی عزت کرنی ہے, رسپیکٹ کرنی ہے, اور رسپیکٹ کس انداز سے کرنی ہے یہ تو صحابہ کو دیکھا جائے گا جو خود ڈائریکٹ اس کورس سے سیکھتے تھے. آج میری اور آپ کی بات میں اختلاف ہو سکتا ہے, ہماری سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن وہ جو بارگاہ مصطفیٰ میں رہنے والے تھے انہوں نے رسول اللہ کی جس انداز سے عزت رسپیکٹ کی ہے, آج ہم اس کا سایہ جو ہے, ان کے نقوش جو ہیں, ان تک بھی پہنچنے سے قاصر ہیں. حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی, and most of you know that he martyred on the day of Khaybar because he was given poison, and due to that poison one of the Jewish girl, and she was in need of marhab, she tried to poison Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was saved. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that companion, the Bishr bin Bara radiyallahu ta'ala anhu, he became shaheed. That very famous, and most of you know that. But why he became shaheed? ان کی شہادت کے پیچھے راز کیا تھا؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ زہر کھانے سے شہید ہو گئے, رسول اللہ محفوظ رہے, لیکن حضرت بشر بن برا کو شہادت کا مرتبہ مل گیا, لیکن یہ مرتبہ صرف زہر کھانے کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ ادب مصطفیٰ جو ان کے دل میں تھا اس کی وجہ سے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, he also mentioned this hadith, and Allama Tabrani also mentioned this. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was given poison in the goat, and when he took the piece of meat in his mouth, and one other thing I want to tell you. What was the miracle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? You know, before they brought the goat, and all of you knew that Yahudi also, these Jewish people, they also slaughtered the animal. یہودی بھی ذبح کرتے ہیں, آج بھی ان کی پریکٹس یہی ہے. اگر آپ اسرائیل چلے جائیں, وہ اس جھٹکوں سے جہاں جو ایشو چل رہا ہے کہ بھائی جو ہے شوق دیے جاتے ہیں, وہ ذبح کرتے ہیں, اور ایک دفعہ جب کسی چیز کو ذبح کیا جائے تو یقیناً وہ مر جاتی ہے. That become dead. صرف یہی نہیں, پھر اس کا چمڑا, اس کی کھال سکن آؤٹ کیا گیا, پھر موت, اس کے پیسز کیے گئے, پھر موت, اس کو گرل کیا گیا, آگ پر جلایا گیا, پھر موت. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
کھانا نہیں، میرے اندر زہر موجود ہے۔ رسول اللہ پر مجھے اس نے بتایا ہے، جب میں نے اس کا لقمہ اپنے منہ میں لیا، اس نے مجھے بتا دیا میرے اندر زہر ہے، پوائزن ہے، تو اس لیے کھانا نہیں، روک دو، ہاتھ کو روک دو۔ صحابہ کو رسول اللہ نے اچھا ایک اور بات، رسول اللہ کی عظمتوں پر ہم کیوں نہ قربان جائیں؟ ایسا کریم نبی ملے گا، ایسا اعلیٰ شان والا نبی ملے گا، ساری کائنات کا سلطان ہو، غلاموں کو ساتھ بٹھا کر کھلاتا۔ آج ہم باقی سنتیں تو بیان کر دیتے ہیں، کیا یہ سنت بھی کوئی ہم میں سے اپناتا ہے؟ غریب صحابہ جن کا کوئی پیچھے پوچھنے والا نہ تھا، غلام صحابہ، سلیب جن کو سب سے گھٹیا سمجھا جاتا، رسول اللہ اپنے دسترخوان پر ساتھ بٹھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا، لیکن کوئی بات آ گئی اس لیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بھوک لگی، کیونکہ کوئی مال نہیں تھا، باغات نہیں تھے، he wasn't a rich person۔ بھوک لگی اور اللہ نے غیرت بھی دے رکھی تھی، سیلف اسٹیم بھی تھی کہ میں نے کسی سے مانگنا نہیں ہے، ہاتھ نہیں پھیلانا، کیونکہ یہ رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بھوکا رہنے کا مانگوں گا نہیں، لیکن بھوک ہے، اب جان بھی بچانی ہے، مانگتے بھی نہیں ہیں۔ کہا ایک طریقہ ہے، مسجد کے باہر بیٹھ جاتا ہوں، اللہ کے محبوب کے دوست گزریں گے، میرے چہرے سے سمجھ جائیں گے مجھے حاجت کیا ہے، what I need, what I am in the need of۔ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر کا گزر ہوا، سلام کیا، گزر گئے، نہیں سمجھ سکے کہ ابو ہریرہ پر کیا گزر گئی۔ دل میں وہ رنج ہوا ہوگا کہ اتنے رازوں کو سمجھنے والے میرے دل کا راز نہیں سمجھ سکے، جلیل القدر صحابہ گزرتے رہے، یہ نہ سمجھ سکے ابو ہریرہ یہاں پر کیوں بیٹھا ہے، معاملہ کیا ہے۔ اتنے میں سرکار کی آمد ہوگی، پوچھا ابو ہریرہ معاملہ کیا ہے، یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ فریادی امت کرے حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ دلوں کے حال سمجھنے والے آگے۔ So he knew that what is the problem with حضرت ابو ہریرہ۔ ان کا اچھا یہ معاملہ، آ جاؤ میرے ساتھ لے کے کسی خادم نے دودھ کا ایک پیالہ دیا، 1 cup of milk، 1 pot of milk۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر طریقت کی تربیت بھی ہے، تصوف کی تربیت بھی ہے کہ خود بھوکا رہنا ہے، دوسروں کو کھلانا ہے، یہ ایک اور مرلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو یہ نہیں کہا یہ لو پیالہ دودھ کا پی لو، کہا نہیں، جاؤ میرے اور غلاموں کو دعوت دے دو، جو ملتا ہے اس کو دعوت دو، عمر کو دعوت دو، علی کو دعوت دو، عثمان کو دعوت دو۔ ایک پیالہ ہو، کئی دن سے پیاسا بھوکا ہو، اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ ایک پیالہ ہے، 1/2 لیٹر ملک ہوگا یا میکسیمم لیٹر ہوگا، جو اتنے دنوں سے بھوکا ہو، اور رسول اللہ سب کو دعوت دے رہے، میرا کیا بنے گا؟ لیکن یہ بھی تربیت تھی، یہ بھی طریقہ تھا کہ دوسروں پر سیکریفائس کیسے کرنی۔ جا کر دعوت دی، جب لے کر آئے نا، پھر حضرت ابو ہریرہ کو ایک اور ڈیوٹی تھی، اب سب کو ایک ایک کر کے پیش بھی کرو۔ نو سب دن خود بھوکے، کئی دنوں سے بھوکے، اور اس بھوک کے عالم میں سب کو تقسیم بھی کر رہے، ایک کو لے کر جاتے دوسرے کے سامنے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکل کیا تھا؟ وہ جتنا تھا اتنا رہا۔ اب اس کے بعد میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کہا ابو ہریرہ تم بھی پی لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پی لیا۔ اب وہ کپ جسے سینکڑوں صحابہ نے پیا، they put their lips, they put their hands، وہی کپ جہاں سے درجنوں صحابہ، کوئی کس حالت میں تھا، کوئی مزدوری کر رہا تھا، کوئی کھیتوں میں کام، اسی حال میں آگے، کیوں رسول اللہ کی دعوت، سب انتظار تو کیا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے گرد لگی ہو ہاتھوں پر، تیرے گرد آلود ہو، اسی حالت میں آگے، اور آ کر پی لیا۔ ابو ہریرہ نے پیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا لی، اسی پیالے سے آپ نے اسی سے آپ نے پیا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ تکریم انسانیت ہے، انسان کی رسپیکٹ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی ساری اولاد بڑی عزت والی ہے، چاہے وہ غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کا اعلیٰ ٹرائب نہیں ہے، اعلیٰ کاسٹ نہیں ہے، لیکن ہے تو انسان۔ رسول اللہ نے یہ تعلیم دی کہ سب کو برابر سمجھو، سب کو رسپیکٹ دو۔ بلکہ یہی نہیں، ایک موقع پر ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا، رسول اللہ کھڑے ہو گئے، دیکھنے والے نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی تھا، مسلمان ہی نہیں تھا۔
آپ اس کے لیے کھڑے ہو؟ کہا یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن انسان تو تھا نا، انسان کی رسپیکٹ کرنی ہے، اسے ہم نے پریفرنس دینی ہے، اسے پرائورٹی دینی ہے. یہ رسول اللہ کی اصل تعلیمات تھی. اور آج سچی بات نہ ہم بھول چکے ہیں، جو اسلام کا نام نہیں لینے والے انہوں نے یہ چیز اپنا لی ہے. اسلام کی تعلیمات وہاں چلی گئی ہیں، اس لیے ترقی بھی ہے، کامیابی بھی ہے. ہمارے پاس ٹائٹل رہ گیا، پریکٹس ختم ہو گئی. ہم نے پریکٹس بھی اپنانی ہے، یہ بھی اڈاپٹ کرنی ہے. تو میں یہ کہہ رہا حضرت بشر بن برا رسول اللہ کا چھوڑ تو نہیں کھانا، باقی صحابہ نے ہاتھ روک لیے. حضرت بشر بن برا اس دوران ایک لقمہ منہ میں ڈال چکے تھے. رسول اللہ کا کوئی نہ کھائے، رک جاؤ. حضرت بشر بن برا نے منہ میں ڈالا. اب بارگاہ مصطفیٰ ہے، اس کے آداب بھی، اور یہ عام زہر نہیں تھی، not an ordinary poison. ایسی تھی کہ حدیث پاک آتے جیسے کھائی نا اسی وقت تڑپنا شروع ہو گیا. ادھر لقمہ نیچے گیا، تڑپنا شروع ہو گیا، رنگ تبدیل ہو گیا، اور تڑپ تڑپ کر اپنی جان بارگاہ اللہ رب العزت میں پیش کر دی. اور اس دوران پوچھا گیا، اے بشر تجھے پتہ نہیں چلا کس میں زہر ہے؟ اور رسول اللہ نے کہا بھی ہے کہ ڈونٹ ایٹ دس. تو نے پھر بھی منہ کا لقمہ نیچے لے گیا. That piece of meat was in your mouth and you ate that. What was the reason? تجھے کیا پتہ نہیں چلا رسول اللہ کی بات نہیں سنی؟ قال قد وجدت ذلك في أكلتي التي أكلتها فمنعني الألفظها إلا أني كرهت أن أنغص طعامك. کہا مجھے پتہ چل گیا تھا، مجھے محسوس ہو گیا تھا اس میں زہر ہے، اور رسول اللہ کی بات بھی سن رہا تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں موجود تھا. بشر مر سکتا ہے، آپ کی بارگاہ میں کسی چیز کو تھوک نہیں سکتا. میں وہ لقمہ تھوک دیتا آپ کو، الا انی کرے تو انغص طعامک. اسے تھوک سکتا تھا، وامٹ کر سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کے آداب پتہ تھا. اس بارگاہ کی رسپیکٹ کیا ہے؟ مر سکتا ہوں، بارگاہ مصطفیٰ میں بے ادبی نہیں کر سکتا. یہ ادب تھا، یہ رسپیکٹ تھا، یہ صحابہ کا رسپیکٹ تھا. آج ہم کہتے ہیں ہم بڑے مؤدب، بڑی رسپیکٹ کرنے والے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے رسول اللہ کی بارگاہ کی عزت کیا ہے، رسپیکٹ کیا ہے. بلکہ وہ رسپیکٹ ہے even non-Muslim of that time they were accepting that respect. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, he was not Muslim, and Sulh Hudaybiyah ulama are sitting here, that's a very famous hadith. اور اسی میں مسلمانوں کی کامیابی بھی تھی, مسلمانوں کی کامیابی, مسلمانوں کی رسپیکٹ اور مسلمانوں کا روب جو تھا ساری دنیا میں, وہ ادب مصطفیٰ میں تھا. وہ ان کی تلواروں میں نہیں تھا, ان کے ویپنز میں نہیں تھا, ان کی طاقت جان میں نہیں تھا, وہ ادب مصطفیٰ میں تھا جو عروہ بن مسعود نے نتیجہ نکالا. That was his result. When he went back, مشرکین asked him, what you saw there? What your opinion, can we fight with them? انہوں نے کیا مشورہ دیا, ان کے ساتھ نہیں لڑنا, صلح کر لو, اسی میں تمہارا فائدہ ہے. They were surprised. کئی دن سے بھوکے کھانے کے لیے ہے کوئی نہیں, پہلے بھی غریب تھے, ملک سے ہم نے بدر کر دیا, ایگزائل دیں, ساری ان کی پراپرٹی لے لی, ان کا مال لے لی, ادھر سے بھوکے مرتے ہیں مدینہ میں جا کر. تم کہتے ہیں نہ لو, معاملہ کیا, ان کے پاس ویپن نہیں ہے, تعداد نہیں ہے. کہا ان میں ادب مصطفیٰ ہے. اور وہ کیا تھا کہ رسول اللہ کے رسالے جو وضو کے ہوتے ہیں زمین پر نہیں گرنے دیتے, ہم نے ہاتھوں میں اٹھا لیتے. قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُوءٍ. کہا میں نے کیا دیکھا ہے کہ رسول اللہ کے جسم سے جو پانی کا قطرہ گرتا ہے اس کی اتنی رسپیکٹ ہے کہ صحابہ اسے زمین پر نہیں گرنے دیتے, اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اپنے جسم پر مل لیتے. اتنی محبت.